دیندارو، سب سے پہلے ہمارے آقا نامدار امام زمان نور خدا بن برحق نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کے مبارک نام پر صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیندارو، قرآن شریف کی تعلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ انسان کے وہم و گمان سے، خیالات سے بالا تر ہے۔ جس طرح قرآن کی آیات ہم اپنی زیارت میں پڑھتے ہیں کہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، یہ لوگ اللہ کی جو بھی صفات بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بالا تر ہے۔ جو سبحان کا لفظ نام اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، سبحان کا مطلب ہی یہ ہے کہ تمام صفات، مخلوقات کی تمام صفات سے اللہ تبارک و تعالی بالا تر ہے۔ سبحانہ و تعالی عما یقولون علوا کبیرا، یہ لوگ جو بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ اوپر ہے، کہیں زیادہ بالا تر ہے، جو انسان کے وہم و گمان، انسان کے سوچ اور بچار سے بالا تر ہے۔ مگر اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان سے لا تعلق ہے، اپنے مخلوقات سے لا تعلق ہے یا اپنے مخلوقات سے الوف ہے۔ اللہ انسان کی پہنچ سے بالا تر ہے، مگر اللہ خود انسان کو پہنچ سکتا ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، آنکھیں اس کو نہیں پہنچ سکتی ہیں مگر وہ آنکھوں کو پہنچ سکتا ہے۔ ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے مگر وہ ہم تک پہنچ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہمارے ساتھ ایک رشتہ، رابطہ اور تعلق برقرار رکھتا ہے، اس تعلق کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ انسان کو کچھ طریقے بتاتا ہے، جسے ہم مذہب کہتے ہیں، دین کہتے ہیں۔ دین اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا وہ طریقہ ہے، کچھ ایسے اعمال اور عقائد ہے جن کے ذریعے سے بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلقات کا اظہار کرتا ہے۔ اگرچہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا ہے مگر یہ ہماری سطح کا ہے، انسانی سطح کا ہے، چونکہ ہمیں جو ایکسپریس کرنا ہے، ہمیں جن خیالات کا اظہار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس لیول پر ہمیں وہ چیز بنا کر دی ہے۔ چونکہ انسان براہ راست اللہ سے رابطہ قائم نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کچھ مذہبی اعمال، کچھ مذہبی مراسم، کچھ ایسے مذہبی کلمات دیے گئے ہیں جن کے ذریعے سے علامتی طور پر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے۔ اور یہ جو مذہبی اعمال ہے، یہ اعمال دراصل مذہب کا ڈھانچہ بناتا ہے، یہ اعمال مذہب کی باڈی بناتی ہے۔ دنیا میں کوئی بھی مذہب ان قسم کے اعمال اور ان قسم کی مناسک اور مراسم سے خالی نہیں ہے۔ ہر مذہب کے اندر آپ دیکھیں گے اس کی شناخت اور اس کی پہچان جو ہے وہ ان اعمال سے ہوتی ہے جو اللہ نے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبروں نے، ائمہ نے یا ان کے بزرگان دین نے ان کو وہ اعمال دیے گئے ہیں۔ یہ جو اعمال ہے یا جس کو ہم دین کہتے ہیں، اس دین کا دو پہلو ہے۔ جس طرح ہمارے وجود کا دو پہلو ہے، ایک ہمارا باطن ہے، ایک ہمارا ظاہر ہے، ایک ہماری روح ہے، ایک ہمارا جسم ہے۔ ہماری روح کو کام کرنے کے لیے جسم کے سہارے کی ضرورت ہے۔ ہمارا ظاہر ہمارے باطن کی وجہ سے کھڑا ہے، مگر ہمارے باطن کو کام کرنے کے لیے ظاہری اعضاء، ظاہری اعمال کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طرح دین میں دو چیزیں ہیں، دین کی بھی باڈی ہے اور دین کا بھی سول ہے، دین کی بھی ایک روح ہے اور دین کا بھی ایک جسم ہے۔ دین کی جو روح ہے وہ عقیدہ ہے، اعمال ہے، اور دین کی جو باڈی ہے وہ یہ مراسم ہے، یہ اعمال ہے۔ تو جو ہمارا ایمان ہے، جو ہمارا عقیدہ ہے، وہ دین کی روح ہے، اور جو یہ اعمال ہم انجام دیتے ہیں یہ دین کا جسم ہے یا باڈی ہے۔
اور اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ان دونوں چیزوں کو آپ دیکھیں قرآن شریف کے اندر ساتھ ساتھ رکھا ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہر جگہ بار بار جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. تو ایمان اور عمل یعنی دین کے باطن اور دین کے ظاہر، ان دونوں کی وجہ سے دین پر جو ہمارے اعمال ہیں وہ مکمل ہوتے ہیں. دین میں جو اعمال ہم انجام دیتے ہیں ان میں کچھ اعمال عام نوعیت کے ہوتے ہیں جو تمام انسانوں پر یکساں ہوتے ہیں اور تمام دین میں اس کی تعلیمات دی جاتی ہے جو ہمیں ایک اچھا انسان بناتا ہے. بھئی سچ بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، چوری نہیں کرنا، غیبت نہیں کرنا، پرایا مال نہیں کھانا، قتل نہ کرنا وغیرہ، تمام دین میں اس کی تعلیم دی جاتی ہے جو تمام انسانوں کے لیے ہے. کچھ اعمال خاص ہوتے ہیں جو ہر دین کے یا ہر مذہب کے لیے مخصوص ہوتے ہیں، یعنی وہ دین یا وہ مذہب کے پیروکاروں کا جو عقیدہ ہے اس عقیدے کی روح سے انفرادی طور پر اور جماعتی طور پر وہ جو کچھ دین اور دنیا سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ جو اپنی روحانی ترقی کے واسطے کرنا چاہتے ہیں، ان کا تعلق خاص قسم کے اعمال سے ہوتا ہے جو ہر مذاہب کا ہوتا ہے. جیسے کہ ہمارے طریقے کے اندر بھی ہم جو اعمال انجام دیتے ہیں وہ خاص نوعیت کے اعمال ہے جو ہماری اپنی ذاتی انڈیویجول روحانی ترقی کے واسطے اور دین کے اظہار کے واسطے ہے. جو ہمارا باطنی اظہار ہے، جو ہمارے باطنی فیلنگ ہے، وہ ظاہری اظہار کے بغیر اپنا ایکسپریشن نہیں کر سکتے. یہ قدرتی چیز ہے. آپ خوش ہیں، ناراض ہیں، کسی سے محبت کرتے ہیں، کسی سے نفرت کرتے ہیں، کبھی پشیمان ہے، کبھی غصے میں ہے. ان تمام چیزوں کا اندازہ جو آپ کے ہمارے دل میں ہوتا ہے، اندازہ اس کا ظاہر سے پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ چہرہ دیکھ کر کسی کیا بات ہے بڑے خوش نظر آتے ہو، اب اس کے پیشانی پر لکھا تو نہیں ہے کہ جی میں بڑا خوش ہوں. آپ اس کے باطن میں جو احساس ہے وہ اس کے چہرے سے ظاہر ہوتا ہے. اگر کوئی آدمی ندامت کا شکار ہے تو اس کے حرکات سے ظاہر ہوتا ہے. کوئی کسی پہ غصہ کرتا ہے تو اس کا اظہار ہوتا ہے، مارتا ہے کسی کو، گالی گلوچ کرتا ہے، توڑ پھوڑ کرتا ہے. یہ دراصل باطنی جو فیلنگ ہے اس کا ظاہری اظہار ہے اور یہ قدرتی ہے. یہ قدرتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ باطن اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کے لیے ظاہر کا محتاج ہے. یعنی آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو کم سے کم یا تو زبان سے بولیں گے، یا بعض اوقات نوجوانوں کو چہرے سے دیکھ کر کہتا ہاں بھائی لگتا ہے محبت ہو گئی ہے تمہیں، کیونکہ اس کے حالات کچھ اس قسم کے نظر آتے ہیں. تو کہتے ہیں ہم نے چھپائی لاکھ محبت نہ چھپ سکی، آنکھوں نے رو کے یار سے اظہار کر دیا. کہ ہم نے دل میں تو بہت کوشش کی کہ اس کو چھپا کے رکھے، مگر آنکھ نے بتا دیا، آنکھ نے بتایا کچھ بھی نہیں، آنکھوں کے آنسو نے کچھ بتا دیا. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ چھپا نہیں سکتے اور جن کی اپنی کوئی زبان نہیں ہے، اس کی زبان ظاہری ہے. آپ کسی کو تحفہ دیتے ہیں، آپ کسی کو بغل گیر کرتے ہیں، بچوں کو گود میں بٹھاتے ہیں، دراصل وہ دل میں محبت کا جو جذبہ ہے اس کا اظہار ظاہر سے ہوتا ہے. تو دین میں بھی جو ہمارے عقائد ہیں، ہمارے تمام عقائد باطنی ہے، مگر باطنی یا ایمان کو ایکسپریس کرنے کے لیے ظاہری اعمال کے سہارے کی ضرورت رہتی ہی ہے. اس کے بغیر اس کا اظہار نہیں کیا جا سکتا. یہی وجہ ہے مولانا حضرت امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ نے مولانا اپنے ایک تعلیقہ مبارک میں ہمارے جماعت میں جو مذہبی مراسم، جو مذہبی مناسک ہم انجام دیتے ہیں، مولانا نے فرمایا یہ ہمارے طریقے کی، ہمارے مذہب کی ریڑھ کی ہڈی ہے. ہمارے باڈی میں ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے نا، ہمارا اسپائنل کارڈ ہے، بیک بون ہے، جس پہ ہمارا جسم مضبوط سیدھا کھڑا ہوتا ہے.
اسی طرح مولانا نے فرمایا یہ مذہبی رسومات، مذہبی مناسک ہمارے مذہب کی ریڑھ کی ہڈی ہے، گویا اگر ہم ان کو کمزور کرتے ہیں تو مذہب کی ریڑھ کی ہڈی کمزور ہو جاتی ہے، اور اگر ہم ان کو مضبوطی سے تھامے رہتے ہیں تو مذہب کا اسٹرکچر مضبوط رہتا ہے۔ مولانا بامبے میں ہونے والی ایک کانفرنس میں، جو اسماعیلی ایسوسی ایشن کی مذہبی رسومات پہ کانفرنس ہو رہی تھی 25 سپٹمبر 1964 کو، مولا اس تعلیقے کے دوران فرماتے ہیں the ceremonies and customs which you will be discussing are the backbone of our faith, and for this reason your discussions should be guided by clear thinking, restraint and above all faith۔ یہ جو مذہبی رسومات جن پہ آپ بات کریں گے، مولانا نے فرمایا یہ ہمارے مذہب کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس لیے آپ کے ڈسکشن میں آپ 3 چیزوں کا دھیان رکھیے گا جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے کلیئر تھنکنگ، آپ کی سوچ بہت واضح ہونی چاہیے۔ ریسٹرینٹ، یعنی اس میں آپ صبر اور ضبط سے کام لیں گے، پھٹ سے کسی پر ججمنٹ نہیں دیں گے یہ صحیح ہے یا غلط ہے، برداشت اور ضبط سے کام لیں گے۔ اینڈ ابو آل فیتھ، سب سے بڑی بات عقیدہ، لوگوں کا کیا ایمان ہے، لوگوں کا کیا عقیدہ ہے۔ ہم کسی بھی شخص کے کسی بھی ایکشن پہ وہ کیا کر رہا ہے، جی اس کو یہ منع کرو، یہ نہ کرے، یہ منع کرو، یہ نہ کرے، یہ بت پرستی ہے، یہ ججمنٹ دینے کا کسی کو اختیار نہیں ہے، یہ فیصلہ امام کرتے ہیں۔ ہر آدمی اپنے عقیدے کے مطابق ایکسپریس کرتا ہے، وہ مجبور ہوتا ہے، اس کے دل میں جذبہ، پیار، محبت جو کچھ ہے وہ اسے مجبور کرتا ہے کچھ ایکسپریشن کے لیے، جس کو رسپیکٹ کی جاتی ہے، جس کا احترام کیا جاتا ہے۔ تو مولانا نے فرمایا آپ کو عقیدے اور فیتھ کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ I am sure you will never forget that our faith is based on thousands of years of history۔ آپ کبھی نہیں بھولیں گے کہ ہمارا مذہب ہزاروں سالوں کی تاریخ پر مبنی ہے، and that we should learn from history، اور ہمیں تاریخ سے سیکھنا ہے، and not think that our past is of no use to us now، اور یہ نہیں سوچو گے کہ اب ہمارے ماضی کا، ہمارے تاریخ کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اب یہ ہمارے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے، and that it can therefore be rejected, abbreviated اور altered۔ اس لیے آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو یا تو رد کر دیں، یا اپنی مرضی کے مطابق اس میں تبدیلی کر دیں، یا اپنی مرضی کے مطابق اس کو مختصر کر دیں۔ مولانا نے فرمایا آپ اپنی تاریخ کے بارے میں ایسا مت سوچئے گا۔ تو کتنی شدت کے ساتھ مولانا نے ان خیالات کا اظہار فرمایا ہے کہ ہمارے مذہب کی رسومات جو ہیں وہ ہمارے طریقے کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اور اسے اس طرح پرفارم کیا جانا چاہیے جس طرح کہ ہمیں دیا گیا ہے، اور اس طرح سمجھا جانا چاہیے جن معنی کے ساتھ زمانے کے امام نے یا ہمارے پیروں نے، ہمارے دائیوں نے یہ ہمیں دیا ہے۔ ان مذہبی اعمال کے ذریعے سے ہر شخص جماعت خانے کے اندر اپنی زندگی میں اپنے مذہب کے حوالے سے جو ان کے آئیڈیلز ہیں، جو ہمارے آدرش، ہمارا طریقہ جو ہمیں بتاتا ہے، ان کے ذریعے سے ہم ان آدرش کو، ہمارے ان آئیڈیلز کو، ہمارے ان بہترین ویلیوز کو ہم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان مراسم کے ذریعے سے ہر روز ایک مرید اپنے امام سے، یا یوں کہیے ہر روز ایک مخلوق اپنے خالق کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہے، مختلف طریقوں سے اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے۔ ہر روز وہ جماعت خانے میں آ کر، یا تو وہ جماعت خانے میں آ کر توبہ کا اظہار کرتا ہے اپنے اللہ کے سامنے، اپنے خالق کے سامنے، پشیمانی کا اظہار کرتا ہے، جو بھول چک اس سے ہو گئی ہے اس کے بارے میں وہ بات چیت کرتا ہے۔ یہ اس مرید کے درمیان ہے، اس کے خالق کے درمیان ہے۔ اظہار محبت کرتا ہے، کوئی مہمانی لے کر آتا ہے، یا مولا کے ساتھ پیار و محبت کی کوئی بات کرتا ہے، گھر سے مہمانی لے کے آتا ہے، مہمانی رکھتا ہے، یا کوئی نذرانہ پیش کرتا ہے۔
کوئی رحمت طلب کرتا ہے، کوئی فیور مانگتا ہے، مدد مانگتا ہے، رحمت مانگتا ہے، آب شفا کی صورت میں ہے یا دعائیں مانگنے کی صورت میں ہے، اپنی مشکل آسان کے لیے کوئی بات کرتا ہے، اپنے حقوق کے اظہار کرتا ہے، دسوند ادا کرتا ہے، یا اپنے بندہ ہونے کا ثبوت دیتا ہے، بھئی جماعت خانے نہیں آ سکا، چلو جاتے جاتے سلام بھر کے جاتا ہے مولا کے گھر میں کہ یا مولا آج میں مس ہو گیا ہوں مگر سلام بھرنے آتا ہوں، اندر آ کے سر جھکا کے جاتا ہے کہ میں بھولا نہیں ہوں کہ تو میرا مالک ہے، میں بھولا نہیں ہوں تو میرا رب ہے، میں بھولا نہیں تو میرا پروردگار ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ ان چیزوں کے ذریعے سے ہر روز بندہ مختلف طریقوں سے اللہ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہے۔ تو یہ جو ہمارے مذہبی رسومات ہے یہ خدا کے ساتھ کمیونیکیشن، بات چیت کے مینز ہیں، بات چیت کے ذرائع ہیں، اور ان کو اسی طریقے سے اہمیت دی جانی چاہیے۔ بلکہ یوں کہیے کہ یہ جو ہمارے مراسم ہے اسے ہم کہتے ہیں فیتھ ان ایکشن۔ فیتھ ان ایکشن یعنی ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان ہماری اعمال کی صورت میں، ہم اپنے اعمال کے ذریعے سے ان چیزوں کو ظاہر کرتے ہیں جن کا ہمارا ایمان ہے، جن کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے۔ بنیادی طور پر یہ تمام رسومات، یہ مراسم جو ہے علامتی ہے، سمبولک ہے۔ اس میں جو باتیں کہی جاتی ہے اس کے پیچھے کچھ معانی ہوتے ہیں، جو کام کیا جاتا ہے ان کے پیچھے کچھ معانی ہوتے ہیں۔ یعنی یہ ہمارے مذہبی رسومات مینس ہیں، اینڈس نہیں ہیں۔ یعنی یہ اب بذات خود مقاصد نہیں ہے، مقصود نہیں ہے، بلکہ ان کے ذریعے سے کوئی اور مقصد حاصل کیا جاتا ہے، یہ ذرائع ہے۔ جب آپ اپنے گاڑی میں بیٹھ کر کہیں جاتے ہیں تو گاڑی میں بیٹھنا آپ کا مقصد نہیں ہوتا، آپ کا منزل مقصود پر جانا مقصد ہوتا ہے۔ وہ گاڑی جو ہے وہ ایک ذریعہ ہے جو آپ کو وہاں لے جاتی ہے۔ اسی طرح یہ سارے چیزیں جو ہم کرتے ہیں ان کے پیچھے معانی ہیں، ہائر ویلیوز ہیں، جن کو حاصل کرنے کے لیے ان کا سہارا لیا جاتا ہے، ان کو ذرائع کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اور ان چیزوں کو دھیان میں رکھنا بہت ضروری ہے، ورنہ جو رسومات ہیں وہ رسومات بن کے رہ جائے گی۔ جیسا کہ مولا کا آب شفا کے بارے میں فرمان ہے کہ آپ روز آب شفا پیتے ہیں، ہر روز پیتے ہیں، 100 برس تک پیا، 1000 برس تک پیا، مگر اس کے معنی تم کو نہیں معلوم تو کیا فائدہ؟ دل کس طرح صاف ہوتا ہے وہ اگر آپ کو نہیں معلوم تو پھر تو پانی اور مٹی پرست ہوئے نا۔ جس ایمان اور عقیدے کے ساتھ آپ آب شفا پیتے ہیں اس سے آپ کا دل صاف ہوتا ہے، ورنہ پانی سے یا مٹی سے کوئی مقصد نہیں۔ آپ دیکھیں اس کے پیچھے ایک معنی ہے۔ ہم جب چھانٹا لیتے ہیں یا توبو کرتے ہیں اس میں ایک سمبولک میسج ہوتا ہے کہ مولا کے گھر میں آ کر ہم اپنے ہاتھوں کو باندھتے ہیں۔ بہت دفعہ لوگ ہاتھوں کو باندھنا ضروری نہیں سمجھتے ہیں، جی آئے شیک ہینڈ کر لیتے ہیں مکی صاحب کے ساتھ، کیسے ہیں جی کیسے نہیں ہیں، چلو یہ بھی آپ کا ایک اپنا انداز ہوگا، مگر یہ ہاتھ باندھنے میں جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ کون کہے گا بھائی؟ جو ہاتھ باندھ کر دست بستہ جسے کہتے ہیں، یہ باندھ کر جو بات ہمارے ہاتھ کہہ رہے ہیں وہ کون کہے گا؟ یہ جو ہمارے ہاتھوں کو باندھنا ہے یہ سرنڈر کی علامت ہے، یہ اپنے آپ کو سپرد کرنے کی علامت ہے۔ کوئی انسان گرفتار ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ ایک ہتھ کڑی ڈال دیتے ہیں، فی الحال شروع میں تو اور کچھ نہیں کرتے، ہتھ کڑی ڈالتے۔ ہتھ کڑی ڈالنے کا کیا مطلب ہے؟ سمبولیکلی آپ کی آزادی آپ سے لے لی گئی ہے، اب آپ گرفتار ہیں، آپ کو پکڑ لیا گیا ہے، اب آپ کی موومنٹ، آپ کی آزادی آپ سے سلب کر دی گئی ہے، اب آپ آزاد نہیں ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ جب ہم ہاتھ باندھتے ہیں تو یا مولا میں بند گیا ہوں، میں آزاد نہیں ہوں۔ بندہ کا مطلب فارسی سے نکلا ہے بستن، بستن یعنی باندھنا، وہ جس کو باندھ دیا گیا ہے وہ بندہ ہے، جو اللہ کے قول سے بند گیا ہے وہ بندہ ہے۔ اور یہ ہاتھ یوں کرتے ہیں تو یہ بتاتا ہے کہ ہم بندھے ہوئے ہیں، اور
جب انسان ظاہر میں سیریمنی کو پراپرلی پرفارم کرتا ہے تو باطن اس کا ساتھ دیتا ہے. ویسے تو سر نہ جھکا کر بھی دل کا سجدہ ہوتا ہے، مگر آپ خود بھی محسوس کرتے ہیں سر جھکانا اور نہیں جھکانے میں کتنا فرق ہے، اور پیشانی کو زمین پہ لگانا اور نہیں لگانے میں کتنا فرق ہے. دیکھیے تو صحیح، کر کے تو دیکھیں. اگر ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ سجدہ کا مطلب انتہائی درجے کی عاجزی ہے، ہماری پیشانی زمین کو ٹچ کرتی ہے، یعنی وہ سر جو ادروائز ہم گھمنڈ سے بہت اونچا رکھتے ہیں، سب کچھ کرنے کو تیار ہے، سر کٹا سکتے ہیں مگر سر جھکا سکتے نہیں، سر جھکائیں گے نہیں، مگر اس در میں سر کو جھکائیں گے اور ایسا جھکائیں گے کہ اور جھکنے کی جگہ باقی نہ رہے. زمین پر، خاک پر اپنی پیشانی رکھیں. ویسے جگہ کی کمی کے لحاظ سے ہم کبھی پورا سجدہ کر نہیں بھی سکتے ہیں، مگر جب کشادگی ہو جائے، جگہ ہو جائے تو ایک سجدہ ضرور اوریجنل سجدہ کرے جو ریئل سجدہ ہے، اور اس میں فرق کو محسوس کرے. جب یہ ہماری پیشانی زمین کو لگتی ہے، جب ہمارا یہ سر ہمارے ہارٹ کے نیچے جاتا ہے تو وہ فرق محسوس کرے کہ واقعی عاجزی کے لیے ہمیں کیوں کہا گیا ہے. تو یہ اگرچہ سمبولک ہے مگر یہ ہمارے اندر کی حال کو بدلتا ہے. ان کے پیچھے ان معانی کو حاصل کرنا چاہیے. تو جب ہم چھانٹے کے لیے آتے ہیں، پانی کا استعمال آب شفا میں ہوتا ہے. اب دیکھیں پانی میں زرخیزی ہے، پانی میں زندگی ہے، پانی میں آبادی ہے. ہر کجا آب رواں سبزہ شود. جہاں بھی پانی بہتا ہے وہاں سبزہ ہے، جہاں بھی پانی بہتا ہے وہاں آبادی ہے. شروع سے انسانی آبادی ہمیشہ وہاں رہی ہے جہاں پانی ہے. اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر چیز کی زندگی ہم نے پانی سے پیدا کی ہے، ہر چیز میں پانی سے زندگی آئی ہے. تو یہ پانی ہمیں پیغام دیتا ہے کہ جس طرح ظاہری زندگی میں آبادی، زندگی، ہریالی، حیات، ہر چیز پانی سے ہے، اسی طرح امام کی دعا، امام کی برکات، جو روحانی بارش ہے، روحانی پانی ہے، جو اس ظاہری پانی کے ذریعے سے تمہیں دیا جا رہا ہے، اس سے تمہاری باطنی زندگی آباد ہو، تمہاری باطنی زندگی میں ہریالی ہو، تمہاری روح کی زندگی جو ہے ہمیشہ آباد رہے اور زندہ رہے. یہ میسج ان پانی سے دیا جا رہا ہے. اور پانی میں ان آبادی اور زرخیزی کے ساتھ ساتھ صفائی بھی ہے. شروع سے انسان صفائی کے لیے پانی کا استعمال کرتا رہا، آج تک پانی کا استعمال کرتا رہا ہے. جس طرح پانی ظاہری گندگی کو صاف کرتا ہے، اس طرح یہ پانی کی علامت سے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ جس طرح پانی ظاہری گندگی دھوتا ہے، اس طرح یہ چھانٹا سمبولیکلی، یہ باطنی پانی تمہارے دل کی صفائی کرے گا اگر تم سچے دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے آئے ہو. اور چھانٹے میں ایک اور حکمت بھی یہ ہے کہ یہ ہمیں خواب غفلت سے بیدار کرتا ہے. اس میں جو علامت ہے ہمیں گہری نیند سے، ہمیں روحانی بے ہوشی سے جگاتا ہے. ظاہر میں آپ کو انسان اگر بے ہوش ہو جاتا ہے، فینٹ ہو جاتا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ بھئی پانی منگاؤ، اس کے چہرے پہ پانی چھڑکو، اور اکثر کیسز میں وہ ہوش میں آ جاتا ہے. چہرے پہ پانی چھڑکنے سے بندہ ہوش میں آتا ہے. اسی طرح یہ جو چھانٹے میں ہمارے چہرے پہ پانی چھڑکا جاتا ہے، دراصل یہ ہمارے روح کے چہرے پہ پانی چھڑکا جاتا ہے جو بہت ڈیپ سلیپ میں ہے، بہت گہری نیند میں ہے، بے ہوشی کے عالم میں ہے، پتہ نہیں ہے کہاں نہیں ہے. بار بار اس کو ہوش میں لانے کی ضرورت پڑتی ہے، چونکہ انسان ہے ہمیشہ بھول جاتے ہیں نا. ہر روز، ہر صبح، ہر شام ایک بات سننے کے بعد بھی ہم بھول جاتے ہیں، ہمیں ہوش میں لایا جاتا ہے. تو آپ دیکھیں اس میں سمبولک چیزیں ہیں، اس لیے ان کا احترام ہونا چاہیے، ان کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ان کے پیچھے جو معانی ہے ان معانی کے ساتھ ہم کو جانے کی ضرورت ہے. روحانی مجلس میں ہم روحانی کے لیے دعائیں لاتے ہیں، روحانی کے لیے دعا کراتے ہیں، یہ کیا؟
ایک ایسا پلیٹ فارم آتا ہے جہاں گویا ہم اس روح کو حاضر سمجھ کر اپنی طرف سے کچھ بھی اس روح کو پیش کرنا ہوتا ہے تو ہم اس روح کے حوالے کرتے ہیں اپنی دعاؤں کی صورت میں اور اپنے نیک خیالات کی صورت میں. یہ سمبولک چیزیں ہیں جو ان مراسم کے پیچھے ہیں. اگرچہ یہ مراسم جو ہم انجام دیتے ہیں یہ جسمانی طور پر ہی ہوتے ہیں، آپ دعا بھی کراتے ہیں، چھانٹا بھی لیتے ہیں، آب شفا پیتے ہیں، جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں ہوتا یہ جسمانی طور پر ہے، مگر اس میں ہمارا پورا وجود شامل ہوتا ہے. ہماری عقل بھی شامل ہوتی ہے، ہماری روح بھی شامل ہوتی ہے. جب تک ہمارا پورا وجود ان سیریمنیز میں شامل نہ ہو تب تک ہم اس کے فائدے کو سمجھ نہیں پائیں گے. تو ظاہر میں ان کو پورے احترام کے ساتھ ادا کرنا، اپنے دل اور عقیدے کے ساتھ، روح کے ساتھ اس کے پیچھے جو معانی ہے اس کے فائدے کا عقیدہ رکھنا، اور عقل کے طور پر، عقلی طور پر اس کے پیچھے جو فلسفی ہے وہ ہمارے ذہن میں رکھیں. پھر ہم محسوس کریں گے کہ ان مراسم کے اندر ہمارے پیروں نے، ہمارے اماموں نے ہمیں کتنی ساری چیزیں دی گئی ہے. یہ چیزیں جو ہیں مقدس ہے، پاکیزہ ہے. ہر وہ چیز جو خدا کی طرف سے آئے، پیغمبر کی طرف سے آئے، اماموں کی طرف سے آئے، پیروں کی طرف سے آئے، ان میں ایک تقدس ہوتی ہے، ان میں ایک احترام ہوتا ہے، سیکروسینکٹ جسے ہم کہتے ہیں. اور مقدس چیزوں کا احترام ہونا چاہیے. اس لیے کبھی غلطی سے بھی ہمارے کسی سیریمنیز کے بارے میں کوئی بات اپنی زبان سے ایسی نہ نکالیں کہ جو شاید ہم یہ سمجھیں وہ کیا اس کے بارے میں بولنے میں کیا فرق پڑتا ہے. نہیں، بعض چیزیں سیکروسینکٹ ہوتے ہیں، مقدس ہوتے ہیں، ان کا احترام برقرار رکھنا چاہیے. ہم جب جماعت خانے میں داخل ہوتے ہیں، شوز باہر نکال کے آتے ہیں، ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم ایک مقدس جگہ میں جاتے ہیں اور اس جگہ سے تعلق رکھنے والی ہر چیز پاکیزہ، ہر چیز مقدس ہے، اور اس کے تقدس کو جتنا ہم احترام دیں گے اتنا اس سے ہمیں فائدہ پہنچے گا، کیونکہ ہمارا تعلق اور ہماری نسبت جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے. ان رسومات کو انجام دینے سے ہمارے وجود کے اندر ایک پاکیزگی کا احساس ہوتا ہے. ان رسومات کے ذریعے سے ہم ایک بہتر انسان بن پاتے ہیں، جس کا اثر ہمارے گھر پہ پڑتا ہے، ہمارے ماحول پہ پڑتا ہے، ہماری سوسائٹی پہ پڑتا ہے، اور مجموعی طور پر ہم ان کے ذریعے سے سوسائٹی میں ایک بہتر کردار ادا کر سکتے ہیں. یہ جو ہماری سیریمنیز کی جگہ ہے اور جماعت خانہ ہے جہاں مذہبی رسومات انجام دیتے ہیں، یہ روحانی دنیا اور جسمانی دنیا کا ایک میٹنگ پوائنٹ ہے، جو شاید بہت دفعہ ہم اس خیال کو شاید سمجھ نہیں پاتے ہیں اور مس کر جاتے ہیں. ملاقات کی جگہ یہ جماعت خانہ ہماری دنیاوی زندگی اور ہماری روحانی زندگی کا میٹنگ پوائنٹ ہے. ہم ایک ایسی جگہ پہ آتے ہیں جہاں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے دنیاوی زندگی، جسمانی زندگی کو پیچھے چھوڑیں اور بالکل اس کے کنارے جہاں سے روحانی زندگی کا آغاز ہوتا ہے وہاں ہم آتے ہیں، اور دوسری جانب وہ روحانی زندگی جو آگے سمندر ہے اس کا یہ کنارہ ہے کہ جس کے ساتھ آ کر ہم اس روحانی زندگی سے ملتے ہیں. جیسے کہ ہم سمندر کے کنارے جاتے ہیں، سی سائٹ پہ جاتے ہیں، تو جہاں زمین ختم ہوتی ہے آگے سمندر شروع ہوتی ہے، اس کا جو کنارہ ہے یہ گترے سروور، یہ جماعت خانہ ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں ہر روز ہم روحانی دنیا کے کانٹیکٹ میں آتے ہیں، ہر روز روحانی دنیا کے میٹنگ پوائنٹ پہ آتے ہیں. اس لیے اس کی جو قدر ہے، قیمت ہے، اہمیت ہے، اس کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے جو جماعت خانہ، ان کو جماعت خانے میں ادا کرنا، ان کو زمانے کے امام کی طرف سے دیے گئے ایک گھر کے اندر ادا کرنا. جماعت خانہ میں کیوں بھائی؟ جماعت خانے میں کیا ہے؟ یہی تو سب سے بڑی بات ہے، یہی تو برکت کا مرکز ہے. اللہ تعالیٰ جس گھر کو اپنا گھر قرار دے،
دنیا میں سب جگہ اللہ کا نور موجود ہے، پوری کائنات میں موجود ہے، پھر بھی اللہ اگر کسی جگہ کو عبادت کے لیے مخصوص کرتا ہے، اپنا گھر قرار دیتا ہے، امام اگر کسی گھر کے واسطے فرماتے ہیں امام ہمیشہ جماعت میں موجود ہے، جہاں ہر روز آ کر آپ عبادت بندگی کریں، ہر روز آپ جسٹ سوچیں تو صحیح، اس ایک جماعت خانے کے بارے میں سوچیں، کتنے سال سے یہ جماعت خانہ ہے اور کتنے سال سے کتنے ہزار مومنین اس جماعت خانے میں آ کر صبح شام عبادت کرتے ہیں، اس جگہ کو کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کسی ایک جگہ پر بیٹھ کے 10 منٹ تسبیح پڑھتے ہیں تو وہاں ایک روحانی اثر پیدا ہوتا ہے۔ ہم سے کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی مجبوری ہے اور آپ گھر میں بیٹھ کے عبادت کرتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، تو گھر میں بھی اپنی ایک جگہ مخصوص کر لیں جہاں آپ صرف دعا پڑھیں، کوئی کرسی، کوئی ٹیبل، کوئی میٹ، جہاں بھی آپ بیٹھے مگر وہیں بیٹھ کے آپ دعا پڑھیں، وہیں بیٹھ کے بندگی کریں اگر کوئی آپ کی مجبوری ہے۔ کیوں کہ وہ جگہ مقدس بن جاتی ہے، وہاں انرجی کا ایک سورس پیدا ہوتا ہے، وہاں انرجی کا ایک پاکٹ پیدا ہوتا ہے، ہر چیز وہاں آپ کے لیے انرجی فراہم کرتی ہے کہ وہاں جاتے ہی وہ چیز آپ کو کھینچتی ہے، آپ احساس کرتے ہیں کہ خاص جگہ پہ آپ آئے ہیں۔ تو یہ جگہ جہاں امام کا امر ہے، اور پھر کتنی روحانیاں، کتنی بڑی بڑی روحانیاں یہاں صبح شام آ کر عبادت بندگی کرتی ہے، یہاں کتنی انرجی ہوگی، اس کو ہم کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ اور پیروں نے فرمایا نا، گترے سرورما جھیلنتا موتی امولکھ لادھا، جتن کری نے موتی راکھ جو تو مل ادکیرا آوے۔ اس گھر کے اندر گترے سرورما جھیلنتا موتی امولکھ لادھا، جیرے ویرا گرگت گنگا تیرتھ مائے نائیے نے نرمل کیجیے من، تمام جنو گپت وہے چھے پرواہ، گت گنگا کری جانیے جنو گپت وہے چھے پرواہ۔ یہاں روحانی باطنی گنگا ہے مگر اس کا بہاؤ باطنی ہے، یعنی امام کے نور کا یہاں باطنی بہاؤ ہے۔ ہمیں بہت دفعہ احساس بھی نہیں ہوتا ہوگا کہ اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ پہلے یہ بات آپ کو شاید میں نے سنائی ہے، ایک بیٹا اپنے باپ سے پوچھ رہا ہے، ابا جان آپ یہ روزانہ مجھے عبادت کرنے کو کہتے ہیں، عبادت کے لیے جانے کو کہتے ہیں، جماعت خانے جانے کو کہتے ہیں، یہ ہر روز جانے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کیوں ہر روز یہ کام کرنا چاہیے؟ کوئلے کا بیپاری تھا، کوئلے کا کام کرتا تھا، تھیلے میں کوئلے بھر کے لایا کرتا تھا۔ تو بیٹے سے کہا میں تم کو اس کا جواب دوں گا، مگر ایک کام کرو، تم صبح شام میرے لیے کام کر دیا کرو۔ دیکھو ہمارے گھر کے اس پاس جو وہ نہر بہتی ہے، تم ہر صبح جانا، اس تھیلے کے اندر پانی بھر کے لے آنا، اور ہر شام کو جانا، اس تھیلے میں میرے واسطے پانی بھر کے لے آنا۔ کہا ابا جان تھیلے میں تھوڑی پانی آتا ہے، سب نکل جائے گا۔ کہا بیٹا وہ میں تجھے صرف اتنا کہتا ہوں کہ تو ہر صبح ہر شام میرے لیے تھیلا بھر کے پانی لے آنا۔ اب اس نے شروع کیا، پانی بھرا، 2 قدم چلا، نہیں چلا، تھیلا خالی ہو گیا۔ شام کو گیا، 3 قدم چلا، تھیلا خالی ہو گیا۔ سوچ رہا ہے ابا جان کو ہوا کیا، تھیلے میں پانی منگا رہے، پانی چاہیے تو کوئی برتن بتاتے جتنا پانی چاہیے ملے آتا۔ 15-20 دن کے بعد ابا جان نے پوچھا کہ بیٹا میں تجھے وہ پانی لانے کا ہر صبح شام بولتا تھا، کیا ہوا اس کا؟ ابا جان میں نے آپ کو کہا تھا 2 قدم چلتا ہوں تھیلا خالی۔ تھیلا کدھر ہے؟ مجھے تھیلا تو دکھا۔ تو وہ تھیلا لے کر آیا تو باپ بیٹے سے پوچھتا ہے کہ بیٹا تجھے اس تھیلے میں کوئی تبدیلی نظر آتی ہے؟ ابا جان ایک بات ہے، پہلے دن جب میں گیا تھا تو یہ تھیلا بالکل کالا تھا کوئلے کی وجہ سے، آج تو بالکل دھل کے صاف سفید ہو گیا ہے۔ تو بیٹا کچھ بات تیری سمجھ میں آئی؟ پانی تو نہیں رہا اس میں، لیکن پانی کیا کر گیا اس کے اندر وہ تو نے دیکھا۔ پانی رہا نہیں، پانی آیا نہیں مجھ تک، مگر اس 15 دن میں تھیلے کو دھو کے صاف کر گیا ہے۔ بیٹا ہر روز صبح شام جماعت خانے جانے کا مطلب یہ ہے، صرف جانا بھی جو ہے نا وہ انسان دھل کے آ جاتا ہے، جو شاید ہم کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ جماعت خانے میں آتے ہمارا دل کتنا خوش ہوتا ہے، باغ باغ ہوتا ہے، نہ معلوم کہاں جنت میں آ گئے۔ کیوں؟ اس کو گتنا میڑا کہا گیا ہے۔ گتنا میڑا یہ ہماری جماعت کا میلہ ہے صبح شام۔ اصل تو کھری مدرات منیورنا میڑا وہ تو بات ہی اور ہے، مگر ویسے بھی صبح شام یہ جماعت کا میڑا ہے۔
اس سے منہ نہیں موڑنا چاہیے، اس سے دور نہیں رہنا چاہیے. ہمارا خواہ کتنا بھی کام ہے، اس گھر سے جسمانی طور پر دور نہ رہیں. آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ. آپ جانتے ہیں جو چیز آنکھوں سے دور وہ آہستہ آہستہ دل سے بھی دور ہو جاتا ہے. ہمارے وہ تمام والنٹیئر حضرات جو سڑکوں پہ ڈیوٹی دیتے ہیں، ضرورت ہے ان کے سڑکوں پہ ڈیوٹی دینے کی، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نیچے ہی نیچے سے چلے جائیں. وہ آپ کی ڈیوٹی بہت ضروری ہے جماعت کے لیے، مگر وہ ان نعمتوں سے، آب شفا، سکری، دعا، ان جماعت خانے کے نور سے آپ کو وہ آزاد نہیں کرتا ہے. اپنی ڈیوٹی سے فارغ ہو کر آئیں، نیاز پینے کے لیے اوپر آئیں، نیاز آپ کو وہاں پہنچایا جا سکتا ہے، مگر اس گھر کی جو برکات ہے وہ کہاں ملے گی آپ کو؟ یہ آپ کو کون پہنچائے گا، کہاں پہنچائے گا؟ اس لیے تھوڑی دیر کے لیے بھی وہ برکات لینے اوپر آئے، اس نور کے گھر میں اپنا چہرہ دکھا کے جائیں، حاضری لگا کے جائیں. اب دیکھیں اس سے ہماری زندگی میں کتنا فرق پڑتا ہے. بہت سے لوگوں کو نیچے بیٹھنے کا شوق ہوتا ہے جماعت خانے میں. ماشاءاللہ آپ کا تو پارک بھی مولا نے اتنا اچھا دیا ہے کہ لوگ وہاں بیٹھنا چاہتے ہیں، مگر وہ پارک جماعت خانہ کے حساب سے بنایا ہے. جماعت خانہ پارک کی وجہ سے نہیں بنا ہے، پارک جماعت خانہ کی وجہ سے بنا ہے. مولا خود چاہتے ہمارا انوائرمنٹ اچھا ہو. جماعت خانہ آنے سے پہلے وہاں بیٹھیے، جماعت خانے سے جانے کے بعد بیٹھیے. ماشاءاللہ اس گھر میں ہماری زندگی کا سب سے اچھا وقت تو یہی گزرتا ہے. باقی کیا ہے دنیا میں؟ ہاہاکار ہے، کچھ بھی نہیں ہے نا. دنیا گھر ماتم کا. یہ 4-10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ جو سکون سے گزرتا ہے، آرام سے گزاریے، سکون سے گزاریے. یہی چیز ہے جو ہمیں کام آنے والی ہے. مگر اس در تک آنے کے باوجود اگر ہم نیچے بیٹھے رہیں اور دعا پڑھنے کے لیے اوپر نہ آئے، آپ کو پتا ہے یہ کیسا لگتا ہے؟ اور کوئی ہم سے کہے کہ اوپر آؤ تو ہم کہتے بھی تم اپنا کام کرو، جاؤ، مجھے پتا ہے مجھے کہاں بیٹھنا ہے. آپ کو پتا ہے یہ کیسا لگتا ہے؟ یہ بالکل ایسا لگتا ہے کہ مولا نے ہمیں اوپر بلایا، لیکن ہم نے مولا سے کہا نہیں جی مجھے اوپر نہیں آنا ہے، نیچے بیٹھنا ہے. شاہ کے دیدار کے پنجے کے نزدیک کچوخانہ بدان، یہ امام کی طرف سے ہمیں بلایا جا رہا ہے. جماعت خانہ میں دعا کے وقت امام ہمیں سنجا ویڑا تمہیں مت کوئی چوکو ایچھے گرنی اندھاڑ، یہ مرشد کا ٹھکانہ ہے. ایڈریس دے دیا ہے، لکھے ادھر آؤ. کتنے لوگ آتے ہیں جی مشنری صاحب ایگلیمو کا ایڈریس چاہیے، مولا کو پتا دے، مولا کو لیٹر لکھنا ہے. فائن، ایگلیمو کا ایڈریس تو بہت مشہور ہے، ہر جگہ آپ کو مل جاتا ہے، مگر اثر لیٹر گرنی اندھاڑ تو یہ ہے. اگر واقعی آپ کو گارنٹی چاہیے کہ میری نیت اور میری مراد اور میری بات میرے مولا کو پہنچی، تو پیر فرماتے سچا ایڈریس تو یہ ہے. وہاں تو پھر بھی سیکریٹریٹ سے چیزیں جائیں گی، یہاں بیچ میں کوئی نہیں ہے. آپ کے اور امام کے بیچ میں کوئی نہیں ہے. سنجا ویڑا تمہیں مت کوئی چوکو ایچھے گرنی اندھاڑ، اے ویڑا تم نے دیدی نے کی دی تے دین نی باڑی. یہ ٹائم تم کو دیا اور دین کا دروازہ تم کو دے دیا، تو یہ گھر مس نہ کرے، اس گھر سے دور نہ رہے. ہمارے بہت سے دیندار شام کو ادارے میں ہوتے ہیں، انسٹیٹیوشنز میں ہوتے ہیں. اگر بہت ضروری ہے دعا کے ٹائم پہ انسٹیٹیوشن میں بیٹھنا تو بیٹھیں. خالی انسٹیٹیوشن میں بیٹھنا خدمت نہیں ہے، کام ہے. کوالٹی ٹائم دیتے ہیں تو جائیے، کیونکہ انسٹیٹیوشن میں بیٹھنا ہماری دعا بندگی کا سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے. میں کاؤنسل میں بیٹھا ہوں، طریقہ بورڈ میں بیٹھا ہوں، آربیٹریشن میں بیٹھا ہوں، اس لیے نہ مجھے دعا پڑھنے کی ضرورت ہے نہ جماعت خانے جانے کی ضرورت ہے. یہ خوش فہمی ہے. خدمت اور عبادت دو الگ چیزیں ہیں. خدمت آپشنل ہے، اپنی مرضی سے کرتے ہیں. عبادت لازمی ہے، دعا بندگی ہماری لازمی ہے، وہ ہماری طرف سے کوئی نہیں کر سکے گا. اس لیے ہم اس خیال میں نہ رہیں کہ بھئی میں ادارے میں بیٹھا ہوں، جہاں ہوں دعا پڑھنے کے لیے کوشش کریں جماعت خانے میں آئے. ہاں بہت ارجنٹ جماعت کا کام ہے، بالکل ہم جہاں کہیں بھی ہے خدمات انجام دیں، مگر دعا کے ٹائم کا وہاں بھی احترام رکھیں کہ دعا کے وقت پہ دعا پڑھی جاتی ہو، تاکہ امام زمان جن چیزوں کو اہمیت دے رہے ہیں ان کو ہم اہمیت دیں جو ہماری بھلائی کے لیے ہے. میرا وقت پہ دعا پڑھنا امام کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا ہے، مجھے فائدہ پہنچاتا ہے. جیسے کہ ڈاکٹر اگر کوئی دوا کا ٹائم پرسکرائب کرتا ہے تو میں ڈاکٹر سے چھپا کر اپنے ٹائم پہ دوا کھانا پینا شروع کر دوں تو ڈاکٹر کا کیا جاتا ہے؟
ڈاکٹر آپ سے کہتا ہے آپ ڈائبٹک کے شوگر میٹھی چیزیں مت کھائیے گا، آپ چھپا چھپا کے بھائی ڈاکٹر کو کیا پتا میں کیا کھا رہا ہوں، 2 لڈو کھا لیتا ہوں، 2 جلیبی کھا لیتا ہوں، ڈاکٹر کا شوگر نہیں بڑھے گا، آپ کا بڑھے گا۔ آپ نہ سمجھنا کہ ڈاکٹر کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو جو چیز جیسی اللہ نے پرسکرائب کی ہے، امام نے پرسکرائب کی ہے، وہ ہمارے فائدے کے لیے، ہماری بھلائی کے لیے ہے، اس لیے ان چیزوں کی عزت کریں، احترام کریں، اور جو فائدہ، جو برکات امام نے ان گھروں کے ذریعے سے ہمیں دیا ہے، ان برکات کو اپنی زندگی میں لائیں، اور پھر دین کا جو بھرپور فائدہ ہے وہ ہم اٹھائیں۔ انشاءاللہ باقی باتیں اگلے فرائیڈے آپ کے ساتھ کریں گے۔ خدا و نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام ہم سب کو مذہب پر پابندی سے عمل کرائے، مولا کے جماعت کے تمام گناہ معاف کرے، سب کی نیک امیدیں پوری کرے، آخری دم تک ایمان سلامت رکھے، سکھی سلامت اور آباد رکھے، دیدار نصیب کرے۔ صلوات پڑھے دندار، اللہم صلی اللہ